بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائکا خان چینل کو دیکھنے والے ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، واقعہ کربلا تاریخ اسلام کا وہ المناک باب ہے جس نے دنیا کے ہر مظلوم کو جینے کا حوصلہ دیا اور ہر ظالم کے چہرے سے نقاب اتار دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کی شہادت کے بعد اہل بیت کے باقی افراد بالخصوص حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے ظلم و ستم کے مقابلے میں جو صبر، بصیرت اور حوصلہ دکھایا وہ رہتی دنیا تک ایک مثال ہے۔ لیکن واقعہ کربلا کے بعد یزید کے کافرانہ ہتھ کنڈے رکنے والے نہیں تھے، اس کا ظلم یہاں ہی نہیں رک گیا۔ کربلا کے بعد قافلہ اسیران اہل بیت کو دمشق لے جایا گیا۔ جب کربلا کا قافلہ دمشق پہنچا تو شہر کو جشن کی حالت میں سجایا گیا تھا۔ لوگ یزید کے کہنے پر خوشی منا رہے تھے، جبکہ حقیقت میں یہ یزید کی سب سے بڑی شکست کا دن تھا۔ اسیران اہل بیت کو شہر میں اس طرح لایا گیا جیسے قیدیوں کو دشمن سے فتح کے بعد لایا جاتا ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ اور شہداء کے بچے نہایت اذیت ناک حالت میں تھے۔ یزید نے دربار سجایا، درباری جمع کیے اور اہل بیت کو پیش کیا گیا۔ یہاں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ مشہور خطبہ دیا جس نے یزید کے تخت کی بنیادیں ہلا دی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے یزید، کیا تو سمجھتا ہے کہ ہمیں قیدی بنا کر تو غالب آ گیا؟ اللہ کی قسم، تو نہ تو ہماری عزت کو مٹا سکتا ہے نہ ہمارے مقام کو۔ یزید بظاہر خاموش رہا لیکن اس کا اندر لرز چکا تھا۔ اس کی بیوی جو پردے کے پیچھے یہ سب سن رہی تھی، اس کی روح پر بھی یہ کلام اثر انداز ہوا۔ یزید کی بیوی کا نام بعض روایات کے مطابق ہندہ بنت عبداللہ تھا۔ وہ ایک نیک، دیندار اور علم و فہم رکھنے والی عورت تھی۔ اس نے اسلام کی تعلیمات اپنے والدین سے سیکھی تھیں۔ اگرچہ وہ یزید کے محل میں رہتی تھی لیکن اس کے دل میں اہل بیت کی عظمت کا ایک خاص مقام تھا۔ کربلا کے بعد جب اس نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت، گرفتار اور کردار کو دیکھا تو اس کا دل پسیج گیا۔ یزید کے محل میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات یزید کی بیوی ہندہ سے ہوئی۔ یہ ملاقات نہ صرف جذباتی اور تاریخی لحاظ سے اہم ہے بلکہ اس نے یزید کے دربار کے ماحول کو بھی بدل کر رکھ دیا۔ یہ ملاقات محل کے اندرونی حصے میں ہوئی جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کی خواتین کو محلات یزید میں عارضی قیام کے لیے بھیجا گیا۔ تب یزید کی بیوی نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں دکھ اور دل میں صبر کی وہ چمک تھی جس نے ہندہ کو حیران کر دیا۔ اس نے کہا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی، میں شرمندہ ہوں، میرا شوہر ظالم ہے لیکن میرا دل آپ کے ساتھ ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت باوقار انداز سے جواب دیا، ہم نے حق کے لیے قربانی دی ہے، ہمارے خون نے ظلم کے چہرے کو بے نقاب کر دیا ہے۔ تم اگر سچائی کی طرف آنا چاہتی ہو تو تمہیں راہ حق کا انتخاب کرنا ہوگا۔ اس ملاقات نے ہندہ کے دل میں آگ لگا دی۔ اس نے اہل بیت کی عظمت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقار کو محسوس کیا اور کربلا کے دکھ کو اپنے دل میں اتار لیا۔ وہ کہنے لگی، میرے لیے آج کے بعد یہ محل قید خانہ ہے۔ جب تک یزید اس تخت پر ہے میں اس کی بیوی نہیں ہوں۔ یہ ایک ایسی بات تھی جس نے پورے محل کو چونکا دیا۔ ہندہ نے یزید سے خود ملاقات کی اور کہا کہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو ذبح کروایا، تم نے ان کی خواتین کو بازاروں میں رسوا کروایا، تم خدا کے عذاب سے بچ نہیں سکتے۔ یزید کے لیے یہ الفاظ ایک زناٹے دار تھپڑ کی مانند تھے۔ اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ یزید کی بیوی نے محل کی آسائشوں کو چھوڑ کر ایک سادہ زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا۔ وہ اکثر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت میں وقت گزارتی، ان سے دین، صبر اور قربانی کا مطلب سیکھتی۔ روایات ہے کہ ایک دن اس نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اگر مجھے بیٹی ہوتی تو میں اسے کربلا کی زینب بنانے کی دعا کرتی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حق کی راہ پر چلنے والی ہر عورت زینب کی وارث ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزید کی بیوی کی یہ ملاقات تاریخ کا ایک ایسا باب ہے جو دکھاتا ہے کہ کیسے حق کا پرچم ظلم کے ایوانوں پر بھی لہرا چکا تھا۔ یزید کی بیوی نے اہل بیت کی سچائی کو تسلیم کیا، محل کی عورتوں کے دل بدلنے لگے اور یزید کی بیوی نے پردے کے پیچھے حق کا پرچار شروع کر دیا۔
یزید کی بیوی نے بعد میں خود کو سیاسی اور شاہی زندگی سے علیحدہ کر لیا اور گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے کربلا کے بعد ظلم کے ایوانوں میں وہ علم اٹھایا جسے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے میدان کربلا میں خون سے بلند کیا تھا۔ یزید کی بیوی کے ساتھ ان کی ملاقات تاریخ کا وہ لمحہ ہے جس نے ثابت کیا کہ حق کبھی مر نہیں سکتا، وہ زنجیروں میں بھی سر بلند رہتا ہے۔ یزید کی بیوی کا بدلتا ہوا دل اس بات کی دلیل ہے کہ حق کا پرچار اگر دل سے ہو تو وہ پتھر دلوں کو بھی موم کر دیتا ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی حکمت اور صبر نے اسلام کی اس روح کو زندہ رکھا جو کربلا میں بہنے والے خون میں محفوظ تھی۔ واقعہ کربلا کے بعد یزید کی خلافت اخلاقی اور مذہبی طور پر غیر مقبول ہو چکی تھی۔ مسلمانوں بالخصوص اہل مدینہ کو اس بات پر شدید اعتراض تھا کہ خلافت جیسے مقدس منصب پر ایک فاسق شخص بیٹھا ہے جو شراب نوشی کرتا ہے، گانے بجانے اور ناچ گانے کی محفلیں سجاتا ہے، نماز اور دین سے دور ہے، اہل بیت کو شہید کرواتا ہے۔ اس لیے مدینہ کے معزز صحابہ، تابعین اور عوام الناس نے یزید کی خلافت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اہل مدینہ نے ایک وفد یزید کے دربار دمشق بھیجا تاکہ خود اس کے کردار کا مشاہدہ کریں۔ یہ وفد وہاں کچھ دن مقیم رہا اور جب واپس آیا تو اس نے مدینہ کے لوگوں کو بتایا کہ ہم نے یزید کو بندروں سے کھیلتے، شراب پیتے اور دین کا مذاق اڑاتے دیکھا ہے، وہ خلافت کے لائق نہیں ہے۔ اس کے بعد مدینہ میں یزید کے خلاف بغاوت کا اعلان ہوا۔ بغاوت کا اعلان ہو گیا۔ لوگ عبداللہ بن حنظلہ کی قیادت میں متحد ہوئے۔ یزید کے مدینہ میں موجود گورنر عثمان بن محمد بن ابی سفیان کو شہر سے نکال دیا گیا۔ یزید کو جب مدینہ کی بغاوت کی خبر ملی تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے ایک ظالم جنگجو بے رحم سردار مسلم بن عقبہ کو ایک بڑا لشکر دے کر مدینہ کی طرف روانہ کیا۔ یزید نے کہا، مدینہ کے لوگوں کو میری اطاعت پر مجبور کرو، اگر نہ مانے تو تلواروں سے ان کا فیصلہ کرو۔ یہ سانحہ 28 ذوالحج 63 ہجری کو منطقہ حرہ کے مقام پر پیش آیا جو مدینہ کے قریب واقع ایک آتش فشانی پتھریلا میدان ہے۔ اہل مدینہ نے پوری غیرت، جذبے اور ایمان کے ساتھ مسلم بن عقبہ کے لشکر کا مقابلہ کیا۔ عبداللہ بن حنظلہ جو ان کے بیٹے سمیت بہت سے صحابہ اور تابعین شہید ہو گئے۔ مسلم بن عقبہ کی فوج نے شہر پر قبضہ کر کے 3 دن تک قتل و غارت اور لوٹ مار کی۔ مدینہ کے گھروں کو لوٹا، عورتوں کی عزت کو پامال کیا، صحابہ اکرام کو بے دردی سے شہید کیا، مسجد نبوی کی حرمت کو پامال کیا، مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے، نماز کی پابندی ختم کر دی گئی، بیت المال لوٹ لیا گیا۔ روایات ہے کہ ان 3 دنوں میں 10,000 سے زائد افراد قتل ہوئے، 1,000 سے زائد خواتین کی عزت کو پامال کیا گیا، کئی صاحبزادیاں حاملہ ہو گئیں اور بعد میں ان بچوں کا باپ معلوم نہ تھا۔ مسلم بن عقبہ نے ظلم کے بعد لوگوں کو مجبور کیا کہ وہ یزید کے خلافت پر زبردستی بیعت کریں اور جو انکار کرتا ہے اسے قتل کر دیا جائے یا کوڑے مارے جائیں۔ مدینہ پر حملہ کر کے اسلامی مرکز پر ظلم کی انتہا کر دی۔ اس واقعے نے یزید کے چہرے کو دنیا کے سامنے مکمل طور پر بے نقاب کر دیا۔ مسلمانوں کے دل میں اہل بیت کی محبت اور یزید سے نفرت بڑھنے لگی۔ مدینہ کے لوگ عزت کے ساتھ مارے گئے لیکن ظلم کے آگے جھکے نہیں۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اقتدار کی ہوس کیسے لوگوں کو دین، اخلاق اور انسانیت سے گرا دیتی ہے۔ یزید کو آج بھی تاریخ میں ظلم کی علامت کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ مدینے کی حرمت کو پامال کیا گیا۔ یہ واقعہ یزید کے ظلم، جبر اور بے دینی کی کھلی دلیل ہے۔ ایسے وقت میں جب مدینہ منورہ کو امن، عدل اور شرافت کا مرکز ہونا چاہیے تھا، یزید نے اسے خون میں نہلا دیا۔ مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے، نمازیوں کو شہید کیا گیا اور ادب و احترام کی تمام حدیں توڑ دی گئیں۔ واقعہ حرہ مدینہ پر حملہ کے بعد اہل حجاز میں خوف، غصہ اور نفرت کی لہر دوڑ گئی۔ مدینہ کی بے حرمتی کے بعد مکہ معظمہ یزید کے خلاف مزاحمت کا مرکز بن گیا۔ اس وقت مکہ میں موجود تھے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نواسائے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہادر، علم و عبادت میں معروف اور اہل بیت کے ہمدرد تھے۔ یزید کی خلافت کو ناجائز سمجھتے تھے۔ کربلا کے بعد عوام کا رجحان ان کی طرف ہو گیا تھا۔
मदीना से निकलने वाले लोग, जंग से बचने वाले सहाबा और ताबीन की एक बड़ी तादाद ने अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बैत कर ली। यूं वो अमली तौर पर मक्का के हुक्मरान बन गए। यजीद ने जब देखा कि मक्का में बगावत की आग बढ़ गई है तो उसने एक और हमला तैयार किया। उसके बाद मुस्लिम बिन उकबा के मरने के बाद क़यादत दी गई हुसैन बिन नमीर को। फौज को दो बड़े मकासद दिए गए, अब्दुल्ला बिन जुबैर को कत्ल या गिरफ्तार करके बैत पर मजबूर करना या मक्का पर मुकम्मल कब्जा हासिल कर लिया जाए, चाहे खाना काबा को नुकसान ही क्यों न पहुँचे। यजीदी लश्कर मक्का की हदूद में दाखिल हो चुका था और शहर मक्का का मुहासरा कर चुके थे। अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उनके साथियों ने हरम शरीफ में पनाह ली। शहर का मुहासरा कई दिन तक जारी रहा। हुसैन बिन नमीर ने मंजनीके नस्ब की खाना काबा को निशाना बनाना शुरू कर दिया। खाना काबा की दीवारें, पर्दे और छत को शदीद नुकसान पहुंचाया गया। आग के गोले भी फेंके गए जिससे काबा का गुलाफ और कुछ हिस्सा जल गया। ये पहला मौका था कि किसी मुसलमान लश्कर ने खाना काबा पर पत्थर बरसाए, हरम शरीफ की हुर्मत को पामाल किया, अपने सियासी मकासद के लिए अल्लाह के घर को जंग का मैदान बना दिया। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बावजूद कमजोर वसाइल के जमकर लड़े और हरम शरीफ की तकद्दुस का दिफा किया। मुहासरा अभी जारी था कि अचानक खबर मिली कि यजीद को दमिश्क में अचानक मौत आ गई। बाज़ रवायात के मुताबिक वो कुत्ते के हमले से हलाक हुआ। बाज़ कहते हैं कि कई बीमारियों में मुब्तला होकर मर गया। उसकी मौत के साथ ही लश्कर मक्का से पीछे हट गया। काबा को पहुंचने वाले नुकसान के बाद अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसकी दोबारा तामीर की। इस काम में उन्होंने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की हदीस के मुताबिक काबा को इब्राहिमी बुनियादों पर बनाया। काबा में दाखिल होने का दरवाज़ा ज़मीन के बराबर कर दिया, दूसरा दरवाज़ा भी शामिल किया गया। उन्होंने यजीद के जुल्म के आगे झुकने से इनकार किया। काबा के तकद्दुस की हिफाजत के लिए जान खतरे में डाल दी। जब तक जिंदा रहे जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद रखी। वो इस्लामी तारीख में बहादुर मुजाहिद, अहले हक के अलमबरदार और खिलाफत राशिदा के वफादार के तौर पर याद किए जाते हैं। यजीद का दौर जुल्म, फितना और दीन की पामाली का दौर था। मदीना और मक्का जैसे मुकद्दस शहरों पर हमला करके वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयतों के खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब हुआ। इसकी मौत के बाद सल्तनत अमवी का शिराजा बिखर गया। वाक़या मक्का इस्लामी तारीख की शर्मनाक तरीन जंगों में शामिल है। इस वाक़े से जाहिर होता है कि सियासी इक़्तिदार के लिए बाज़ हुक्मरान दीनी तकद्दुसात को भी पामाल करने से बाज नहीं आए। यजीद का ये अमल हमेशा के लिए उसके जालिमाना किरदार पर मुहर सबत कर गया। नाजरीन, ये थे वाक़या करबला के बाद होने वाले कुछ ऐसे वाक़यात जिनसे यजीद की फितना अंगेज शख्सियत मजीद जाहिर होती है। लेकिन ये वाक़यात हमें ये जाहिर करते हैं, हमें ये सबक सिखाते हैं कि जालिम जितना मर्जी बड़ा हो, जितना मर्जी ताकतवर हो, लेकिन हक का परचम हमेशा सरबुलंद रहता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। लिहाजा वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।